یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 17 جولائی 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: زندگی۔ سنہری متن: کلسیوں۔ تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جوابی مطالعہ: عبرانیوں۔ اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دائیکی دی۔ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ ہے۔ یہ بے باپ بے ماں بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ پھر غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دائیکی دی، اور جب ملک صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو۔ درسی واز بائبل میں سے امثال: صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستے میں ہرگز موت نہیں۔ زبور: اے خداوند، آسمان میں تیری شفقت ہے، تیری وفاداری افلاک تک بلند ہے، تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے، تیرے احکام نہایت عمیق ہیں۔ اے خداوند، تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اے خدا، تیری شفقت کیا ہی بیش قیمت ہے۔ بنی آدم تیرے بازوؤں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ تیرے گھر کی نعمتوں سے خوب آسودہ ہوں گے، تو ان کو اپنی خوشنودی کے دریا میں سے پلائے گا، کیونکہ زندگی کا چشمہ تیرے پاس ہے۔ تیرے نور کی بدولت ہم روشنی دیکھیں گے۔ تیرے پہچاننے والوں پر تیری شفقت دائمی ہو اور راست دلوں پر تیری صداقت۔ زبور: تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو، اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے۔ ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش، ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے۔ پیدائش: اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسالے پیدا ہوا، اور متوسالے کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ایوب: اگر تیرے ہاتھ میں بدکاری ہے تو اسے دور کر، اور ناراستی کو اپنے ڈیروں میں رہنے نہ دے، تب یقیناً تو اپنا منہ بے داغ اٹھائے گا، بلکہ تو ثابت قدم ہو جائے گا اور ڈرنے کا نہیں، کیونکہ تو اپنی خستہ حالی کو بھول جائے گا۔ تو اسے پانی کی طرح یاد کرے گا جو بہہ گیا ہو، اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی، اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی۔ استثنا: کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں، اور نہ وہ دور ہے۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے۔ پس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی،
تاکہ تو खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उसी से लिपटा रहे, क्योंकि वही तेरी जिंदगी और तेरी उम्र की दराजी है, ताकि तू उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। यूहन्ना। फिर यीशु फिसा से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया। मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मार्था ने जटामासी का आज सेर खालिस और बेशकीमत इतर लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूंछे, और घर इतर की खुशबू से महक गया। बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो। ऐसा न हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ, ताकि नूर के फर्जंद बनो। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में न रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसे मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूँ। क्योंकि मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। अमाल। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जमा हरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई, और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। और चूंकि लुदा याफा के नज़दीक था, शागिर्दों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर न कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हरनी ने उनके साथ रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। ज़बूर। सादक खजूर के दरख्त की मानद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा, जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं। वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। वो बुढ़ापे में भी भरोमंद होंगे, वो तरोताज़ा और सरसब्ज रहेंगे। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। हमें ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी खुदा है, और ये कि खुदा कादिर मुतलिक है। ज़िंदगी अवधी है, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए और इससे इजहार का आगाज़ करना चाहिए। ज़िंदगी और अच्छाई लाफानी है, तो आइए हम वजूदियत से मुतल्लिक़ हमारे ख़यालात को उम्र और खौफ की बजाय मोहब्बत, ताजगी और तवातर के साथ तश्कील दें। मसीह की मानद ज़िंदगी आज, कल और हमेशा तक यकसा है। तंजीम और वक्त का ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिन ज़िंदगी की शुआरेज़ी, रोशनी, सच्चाई और मोहब्बत का रूहानी ख्याल। वक्त और फ़हम की चीज़ें रूहानी समझ की रोशनी में गायब हो जाती हैं, और अक्ल उस अच्छाई के मुताबिक वक्त का तयन करती है जो आश्कार होती है। ये आश्कार होना ही खुदा का दिन है, और वहाँ कोई तारीकी में ना होगा। लामहदूद कभी शुरू नहीं हुआ और ना ये कभी ख़त्म होगा। अक्ल और इसकी अशकाल कभी फ़ना नहीं हो सकते। इंसान बदी और अच्छाई, खुशी और दुख, बीमारी और सेहत, ज़िंदगी और मौत में झूलता हुआ पेंडुलम नहीं है। ज़िंदगी और उसकी लियाकतों को कैलेंडरों से नहीं नापा जाता। कामिल और लाफानी
اپنے خالق کی ابدی شبیہ ہیں۔ شمسی سال کے مطابق عمر کی درازی جوانی چھین لیتی اور عمر کو بدصورتی فراہم کرتی ہے۔ سچائی اور حقیقت کا منور سورج ہستی کے ساتھ وجودیت رکھتا ہے۔ جوان مردی اس کی ابدی دوپہر ہے جو ڈوبتے سورج سے دھیمی ہوتی جاتی ہے۔ جسمانی اور مادی کی طرح خوبصورتی کا عارضی فہم دھندلا ہو جاتا ہے۔ روشنی اور ناقابل تسخیر تعریفوں کے ساتھ روح کے نور کو مسرور فہم پر طلوع ہونا چاہیے۔ عمروں کو کبھی خاطر میں نہ لائیں۔ تاریخی اعداد و شمار ہمیشہ کی وسعت کا حصہ نہیں ہے۔ پیدائش اور موت کے اوقات کار مردانگی اور نسوانیت کے خلاف بہت بڑی سازشیں ہیں۔ وہ سب جو اچھا اور خوبصورت ہے اسے ماپنے اور محدود کرنے کی غلطی کے سوائے انسان 60 سالہ زندگی کا زیادہ مزہ لے گا اور پھر بھی اپنی ذہنی قوت، تازگی اور وعدے کو قائم رکھے گا۔ لافانی حکمران کے ماتحت انسان ہمیشہ خوبصورت اور عظیم ہوتا ہے۔ ہر آنے والا سال حکمت، خوبصورتی اور پاکیزگی کو عیاں کرتا ہے۔ لافانیت عمر اور فنا پذیری سے مستثنی ہوتے ہوئے اپنا جلال آپ یعنی روح کی چمک رکھتی ہے۔ غیر فانی مرد اور خواتین روحانی حس کا نمونہ ہوتے ہیں جو کامل عقل سے اور پاکیزگی کے ان بلند نظریات کی عکاسی کرنے سے بنائے جاتے ہیں جو مادی حس سے بالاتر ہوتے ہیں۔ خوش مزاجی اور فضل مادے سے آزاد ہیں۔ انسانی سمجھ میں آنے سے پہلے ہستی میں اس کی اپنی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خوبصورتی زندگی کی ایک چیز ہے جو ہمیشہ سے ابدی عقل میں بستی ہے اور یہ اظہار، صورت، خاکے اور رنگ میں اس کی نیکی کی دلکشی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ محبت ہی ہے جو پنکھڑی میں ہزارہا رنگ بھرتی، سورج کی کرن میں چمک بھرتی، بادل پر خوبصورتی کی کمان سے نشانہ باندھتی، رات کو ستاروں کے جواہرات سے آراستہ کرتی اور زمین کو حسن سے نوازتی ہے۔ کسی شخص کے زیورات ہستی کی ان دلکشیوں کے سامنے نہایت کمتر متبادل ہیں جو کئی ادوار اور دہائیوں سے شاندار انداز میں چمک رہی ہیں۔ بیماری، گناہ اور موت زندگی کے پھل نہیں ہیں، یہ بے آہنگیاں ہیں جنہیں سچائی نیست کرتی ہے۔ کاملیت غیر کاملیت کو زندگی نہیں دیتی۔ چونکہ خدا نیک اور سب جانداروں کا سرچشمہ ہے، وہ اخلاقی یا جسمانی بدصورتی پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے ایسا بگاڑ حقیقی نہیں بلکہ فریب نظری، غلطی کا سراب ہے۔ الہی سائنس ان بڑے حقائق کو ظاہر کرتی ہے۔ انہی کی بنیاد پر کسی بھی شکل میں نہ غلطی سے خوفزدہ ہوتے ہوئے نہ ہی اس کی تابعداری کرتے ہوئے یسوع نے زندگی کا اظہار کیا۔ فرسودگی قانون کے مطابق نہیں اور نہ یہ فطرت کی ضرورت ہے بلکہ یہ ایک بھرم ہے۔ اگر فریب نظری کہتی ہے میں اپنی یادداشت کھو چکی ہوں تو اس کی مخالفت کریں۔ عقل کی کوئی صلاحیت ختم نہیں ہوتی۔ سائنس میں تمام تر ہستی ابدی، روحانی، کامل اور ہر عمل میں ہم آہنگ ہے۔ ایک کامل نمونے کو آپ کے خیالات میں پیش ہونے دیں بجائے اس کے بعد اخلاق مخالف کے۔ خیالات کی روحانیت آپ کے شعور کو روشن کرتی اور اس میں الہی عقل یعنی زندگی لاتی ہے نہ کہ موت۔ ظاہر کی گئی سچائی ابدی زندگی ہے۔ بشر جب تک یہ نہیں سیکھتا کہ خدا ہی واحد زندگی ہے، وہ غلطی کے عارضی ملبے، گناہ، بیماری اور موت کے عقیدے سے کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ یہ حقیقت کہ مسیح یا سچائی نے موت پر فتح پائی یا ابھی بھی فتح پاتا ہے، دہشت کے بادشاہ کو محض ایک فانی عقیدے یا غلطی کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں کرتی، جسے سچائی زندگی کی روحانی شہادتوں کے ساتھ تباہ کرتی ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ حواس کو جو موت دکھائی دیتی ہے فانی فریب نظری کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ حقیقی انسان اور حقیقی کائنات کے لیے کوئی موت کا عمل نہیں ہے۔ اگر حنوک کے ادراک کو اس کے مادی حواس سے قبل ثبوت تک محدود کر دیا جاتا تو وہ کبھی خدا کے ساتھ نہ چل پاتا، نہ ہی اسے ابدی زندگی کے اظہار کی جانب ہدایت دی جاتی۔ بیماری سے زرد شخص جسے آپ خون کو خرچ کر کے ضائع کرنے والا سمجھتے ہوں، اسے بتا دیا جانا چاہیے کہ خون کبھی زندگی نہیں دیتا اور نہ اسے لے سکتا ہے، یعنی کہ زندگی روح ہے، اور کہ اس سارے خون کی نسبت
ایک اچھے مقصد اور کام میں ہی زیادہ زندگی اور لافانیت پائی جاتی ہے، جو بشری رگوں میں بہا اور زندگی کے جسمانی فہم کی نقل بنا۔ کیا یہ انسان یعنی خدا کی روحانی شبیہ اور صورت کے لیے کوئی پیدائش یا موت ہو سکتی ہے؟ بیماری اور موت کو بھیجنے کی بجائے خدا انہیں نیست کرتا ہے اور معمولی لافانیت لاتا ہے۔ قادر مطلق اور لامحدود عقل نے سب کچھ بنایا اور وہ سب کو شامل کرتا ہے۔ یہ عقل غلطیاں نہیں کرتی اور بعد میں ان کی اصلاح نہیں کرتی۔ خدا انسان کے گناہ کرنے، بیمار ہونے یا مرنے کا موجب نہیں بنتا۔ درست وجہ کی بنا پر یہاں تصور کے سامنے ایک حقیقت ہونی چاہیے، یعنی روحانی وجودیت، ہستی، پاکیزگی، ہم آہنگی، لافانیت ہے۔ یہ پہلے سے ہی ثابت ہو چکا ہے کہ اس کا علم حتیٰ کہ معمولی درجے میں بھی انسانوں کے جسمانی اور اخلاقی معیار کو اونچا کرے گا، عمر کی درازی کو بڑھائے گا، کردار کو پاک اور بلند کرے گا۔ پس ترقی ساری غلطی کو تباہ کر کے اور لافانیت کو روشنی میں لائے گی۔ ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی خدا ہے۔ خود سے سوال کرے، کیا میں ایسی زندگی جی رہا ہوں جو اعلیٰ اچھائی تک رسائی رکھتی ہے؟ کیا میں سچائی اور محبت کی شفائیہ قوت کا اظہار کر رہا ہوں؟ اگر ہاں، تو دوپہر تک راستہ روشن ہوتا جائے گا۔ آپ کے پھل وہ سب کچھ ثابت کریں گے جو خدا کا ادراک انسان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس خیال کو ہمیشہ کے لیے اپنا لے کہ یہ روحانی خیال روح القدس اور مسیح ہی ہے جو آپ کو سائنسی یقین کے ساتھ اس شفا کے قانون کا اظہار کرنے کے قابل بناتا ہے جو پوری حقیقی ہستی کو بنیادی طور پر ضرورت سے زیادہ اور گھیرے میں لیتے ہوئے الہی اصول محبت پر بنیاد رکھتی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔